دوسرا سوال ہے محرم کے مہینے میں قضا روزے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسرا سوال، نماز کے بعد تسبیح ہاتھ سے پڑھنا بہتر ہے یا تسبیح سے؟ تسبیح سے مراد یہ دانے والی تسبیح، یہ جس کو تسبیح کہتے ہیں، یہ تسبیح، اگر آپ اس پر تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اگر آپ ہاتھوں پر پڑھتے ہیں تب بھی جائز ہے، لیکن سنت جب ہے جب آپ انگلیوں پر اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تب تو پھر انگلیوں سے پڑھنا سنت ہے اور بہتر ہے، ورنہ چاہے آپ انگلیوں سے پڑھیں یا اس تسبیح پر پڑھیں، دونوں برابر ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف کاؤنٹنگ رہ جاتا ہے۔ انگلیوں سے بھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، گننے کے لیے پڑھتے ہیں، اور ایسی تسبیح کے دانوں پر پڑھتے ہیں تو ہم اسے کاؤنٹ کرتے ہیں، تو وہ صرف جیسے وہ ایک کاؤنٹنگ مشین ہے جو الیکٹرانک ہے، پھر اس کے بعد یہ ایک کاؤنٹنگ مشین ہے جو نان الیکٹرانک ہے، اسی طرح یہ ایک کاؤنٹنگ مشین ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو یہ کاؤنٹنگ ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھتے تو ہم زبان سے ہیں۔ ہاں اگر کاؤنٹ کریں گے اس طریقے سے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاؤنٹ کیا کرتے تھے تو پھر ثواب زیادہ ہوگا ہاتھ پر پڑھنے پر۔ چوتھا سوال ہے، کیا لڑکی نکاح سے پہلے استنجا وغیرہ نہیں کر سکتی؟ ایسا میں نے سنا ہے، اور کیا نکاح کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ دونوں باتیں ضروری نہیں ہیں، یہ بس لوگوں میں عام باتیں، غلط باتیں ہیں، بہت نامناسب باتیں، کیسی باتیں لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح کا وقت آیا اور اس تقاضا زیادہ ہو قضاء حاجت کا، تو پھر کیا کرے گی؟ بتائیں وہ اس مجلس میں کیا کرے گی؟ آپ خود سوچیں، بیکار کی باتیں لوگوں میں عام ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، شادی میں جوتا چھپائی کی رسم کرنا جائز ہے؟ یہ ساری رسمیں ہیں، اور رسمیں اگر اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ناجائز ہو تو پھر وہ ناجائز نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر جوتا چھپائی کی رسم ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ناجائز چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں سالی اور جیجا کا مذاق ہوتا ہے، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ دوسرا یہ کہ سالی جو ہے جیجا سے زبردستی وہ پیسہ مانگتی ہے جو شاید اس کی جیب سے بھی بھاری ہوتا ہے، جوتے اٹھا لیے اس کے 10,000 روپے۔ بہرحال اس میں بہت ساری قباحت ہیں جس کی وجہ سے ناجائز ہے۔ کوئی رسم ایسی ہے جس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو بالکل جائز ہوتی ہے، جیسے کوئی شخص اپنے گھر پر داماد کے اپنے گھر پر آنے پر داماد کو کچھ گفٹ دے دے، تو یہ بھی ایک رسم ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے، تو یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح جوتا چھپائی کی جو رسم ہوتی ہے یہ نہ ہو کر ویسے ہی اگر کوئی جو شوہر ہے مطلب دولہا ہے وہ ایسے ہی اپنے جتنے بھی یعنی اپنی بیوی کی جتنے بھی بہن بھائی ہیں کیونکہ ان سے ایک رشتہ جڑا ہے تو ان سب کو کچھ گفٹ دے دے کہ میری طرف سے سب کے لیے لفافہ گھر سے لے کر آئے، کسی کے لیے 5,000، کسی کے لیے 10,000، کسی کے لیے 50,000 کا، کہ ان کے جتنے بھی بہن بھائی ہیں یہ سب کے لیے، تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال جیسا عام طور پر ہوتا ہے تو بالکل ناجائز ہے۔ چھٹا سوال یہ، دعا بیٹھ کر مانگنا بہتر ہے یا سجدے میں؟ جواب دینے کے لیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اگر نماز کی حالت میں، نفل نماز میں، وہ دعائیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اگر آپ مانگتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اور نماز کے بعد سجدے کی حالت میں دعا مانگنا ناجائز ہے، اس پر کئی کلپ میری موجود ہیں۔ اور نماز کے باہر دعا مانگنا بیٹھ کر اور ہاتھ اٹھا کر مانگنا، یہی طریقہ صحیح، یہی طریقہ ثابت بھی ہے۔